میرا نام اکرم ہے۔ میں جس محلے سے گزر رہا تھا وہاں ایک گھر کے کمرے سے لڑکی کے سسکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید لڑکی کے ساتھ بری طرح کبڈی کھیلی گئی تھی۔ آہ کی آوازیں لڑکی کی بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں نے جب دیکھنے کی کوشش کی تو ایک لڑکی پھٹے کپڑوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور دو لڑکے اور ایک بابا اس کو لیکن رہے تھے۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیں۔ میرا نام اکرم ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ آوارہ گردی کرنا میری عادت ہے۔ سکون اور محبت کی تلاش میں گلی میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ میری کوئی لڑکی دوست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوبصورت یا اچھا لڑکا نہیں ہوں۔ میں خوبصورت بھی ہوں اور اچھا لڑکا بھی ہوں، لیکن میں تب تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرتا جب تک وہ مجھے پسند نہیں آ جاتی، اور پھر جب پسند آئے تو میں اسے ضرور حاصل کرتا ہوں۔ میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا جب میرا دوست ہم سب دوستوں کو اپنی انگریز فرینڈ کی تصویریں دکھانے لگا۔ اس کی دوست ہر دن اس کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتی اور میرا دوست پھر اس کی تصویریں اپنے سب دوستوں کو دکھا کر انہیں مفت میں مزے دیتا۔ وہ مجھے دکھا رہا تھا جب میں نے نظریں جھکا لیں۔ اکرم، یہ دیکھو تصویریں، دیکھو کتنی پیاری ہیں، دیکھو کتنی پیاری ہے میری دعا۔ وہ دوبارہ سے مجھے تصویریں دکھانے لگا۔ مجھے یہ سب مت دکھایا کرو۔ میں ان لڑکوں کے سخت خلاف ہوں جو لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں۔ ان کا یقین نہیں توڑنا چاہیے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکی جب خود اپنی عزت غیر لڑکے کے حوالے کرتی ہے تو قصور اس کا اپنا ہوتا ہے، ہم لڑکوں کا نہیں۔ میرے دوست نے کہا۔ مجھ پر اور اس کی سوچ پر لعنت بھیج کر وہاں سے آ گیا۔ میں لڑکیوں کی عزت کرنے والا لڑکا ہوں۔ میں ایک گلی سے ٹہل کر گزر رہا تھا کہ میرے قدم ایک گھر کے پاس رکے۔ کمرے کی کھڑکی سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، لیکن لڑکی کی آہ کی آوازیں سن کر میرے قدم وہیں رکے۔ ایک لڑکی آہ کی آوازیں اس لیے نکالتی ہے جب اس کے ساتھ وہ والا کام کیا جا رہا ہو۔ مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں دوبارہ آگے بڑھا۔ میرے قدم پھر سے رکے۔ اس بار لڑکی کی آہ سے نہیں بلکہ رونے کی آواز رکی تھی۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر میرا دل کھولنے لگا۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہوگی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، میں نے مدھم آواز میں کہا اور آگے بڑھا، لیکن میرا دل پیچھے ہی رک گیا تھا۔ میں دوبارہ پیچھے آیا اور کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت تیزی سے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ لڑکی پورا زور لگا کر آگے ہی آوازیں کر رہی تھی۔ اسے برداشت نہ ہوا اور میں کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے میں اندر دیکھنے لگا۔ ایک معصوم سی شکل والی نازک سی لڑکی پھٹے کپڑے پہن کر بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک بابا تھا جو اس کی کلفی کو لکنگ کر کھا رہا تھا، اور ایک لڑکا اس لڑکی کے مالٹوں سے رسی نکال رہا تھا۔ تیسرا لڑکا اس لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیلے سے پانی نکال رہا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر یہ سوچنے لگا کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ ایک لڑکی اتنی بھی بھوکی نہیں ہو سکتی 3 مردوں کا کھانا ایک ساتھ کھائے۔ پلیز مجھے گھر جانے دو، میرے حال پر ترس کھاؤ۔ اگر میں رات بھی باہر رہی تو میرے گھر والے مجھے اپنائیں گے نہیں، میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ لڑکی ان چاروں لڑکوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا۔ گھر جا کر کیا کرو گی؟ ہم 3 ہیں جو تمہارے پاس، پھر تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دن رات تمہاری خدمت کریں گے، اپنے کیلے سے پانی نکالتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ میں تو اب گھر جانے لگا ہوں، میری جلاد بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر 12 سے پہلے گھر نہ پہنچا تو وہ میرے 12 بجا دے گی۔ کیلے سے پانی نکالتے ہوئے لڑکا بولا۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں، میری باہر بھی میری انتظار ہوگی۔ دوسرے لڑکے نے آنکھ مار کر کہا۔ بابا اب بھی کلفی چاٹنے میں لگا تھا۔ بابا بس کر دے، ایک ہی دن میں لکنگ لیں گے تو کل کے لیے کچھ نہیں بچے گا، یہ بس ہماری ہی رہے گی، اس لیے آرام آرام سے ہر دن کھانا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے کہا۔ بابا بھی پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ صاف کیا۔ آج رات تم یہیں رک جانا اس کے پاس اور اس پر نظر رکھنا، اگر محلے والوں نے کچھ پوچھا تو کہہ دینا میری بیٹی ہے، وہ جو بابا پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس دوسرے لڑکے نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہیں رک جاؤں گا۔ اس بابا نے حامی بھر دی۔ لڑکی گھٹنوں میں سر دے کر بری طرح رونے لگی۔ اس کے آنسو مجھے اس کی طرف مائل کر رہے تھے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آنے لگے۔ وہ جلدی سے ساتھ والے لوہے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے شرابی ہو۔ چل اٹھ کے دفع ہو یہاں سے، خبردار جو سیکیور کے باہر بیٹھا، ایک لڑکے نے مجھے لات مار کر کہا۔ میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا، میں نہیں چاہتا تھا وہ میرا چہرہ دیکھے۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، اس لڑکی کا باقی حساب کل صبح کریں گے، ایک لڑکے نے کہا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میرا وہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ وہ بابا میرے آگے کچھ نہیں تھا۔ میں کمرے کے پاس آیا تو دیکھا دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اگر میں تالا توڑنے کی کوشش کرتا تو اندر بابا کو بھی خبر ہو جاتی اور محلے والے بھی اکٹھے ہو جاتے، کہیں مجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اس لیے میں تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور کامیاب بھی ہو گیا، کیونکہ کسی زمانے میں چوری کا کام سر انجام دیتا تھا۔ تالا کھلنے کے بعد میں کمرے میں داخل ہوا اور سامنے جاری منظر دیکھ گھوم پڑا۔ وہ لڑکی بابا کی ٹافی کھا رہی تھی اور بابا نے لڑکی کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جھکایا ہوا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں جھانک پڑے۔ لڑکی بابے کو چھوڑ کر دور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تم کون ہو لڑکے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ عاطف اور اسلم کے دوست تو نہیں ہو کہیں؟ وہ بابا مجھے ان دونوں لڑکوں کا دوست سمجھ رہا تھا۔ مجھے یہ اچھا آئیڈیا لگا، یہ جھوٹ میرے کام آ سکتا تھا۔ ہاں میں ان دونوں کا دوست ہی ہوں، اور مجھے اسلم نے اس لڑکے کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو شک ہو گیا ہے کسی نے ہماری مخبری کر دی ہے اور پولیس والے ہمارے پیچھے ہیں۔ میں نے پولیس کا نام لے کر اسے دھمکایا، لیکن اسلم تو خود پولیس میں ہے، پھر کیسے مخبری ہو گئی؟ ہماری اس بابا نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی حیران ہوا کہ وہ ایک پولیس والا ہو کر ایسے کام کر رہا ہے۔ ہاں لیکن مجھے جو اس نے کرنے کو کہا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ تم بھی اب یہاں سے باہر جاؤ اور مجھے لڑکی کو لے جانے دو۔ میں آگے بڑھا اور لڑکی کو بازو سے پکڑا، وہ بہت بری حالت میں تھی۔ چلو میرے ساتھ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے گھر جانے دو، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ چلو، اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا اور اسے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ میں جلد ہی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اکیلا کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بابا بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے کیونکہ اسلم نے تمہیں اپنے گھر واپس جانے کا کہا ہے، میں اس بار غصے سے بولا۔ وہ بابا میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچانک پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو پکڑ کر بھاگنے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ چیخنے لگی۔ اس کی چیخ مجھے کسی مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ مجھے ایک تنگ گلی میں لے آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اسے ایک تنگ گلی میں لے آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو لڑکی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں بچانے آیا ہوں، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ اس لڑکی نے مجھ پر یقین نہیں کیا اور خود کو بچانے کے لیے آوازیں نکالنے لگی۔ اچانک پولیس کا گزر سامنے والی گاڑی سے ہوا۔ تلاش کرو اسے، یہیں کہیں ہوں گے، پولیس والے نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے مضبوطی سے اس لڑکی کا چہرہ دبوچا تاکہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے۔ کچھ دیر بعد امن ہو گیا۔ پولیس والے خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور وہ لڑکی بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت بہت معصوم اور پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں اسی میں کھو گیا، لیکن یہ وقت کھونے کا نہیں تھا بلکہ سمجھداری دکھانے کا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین، اس کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ایپیسوڈ بآسانی آپ کو مل سکے۔ تو ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔